جسے خالق ارض و سما کہا جاتا ہے، اور وہ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میں کیسا ہی کمال ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں کیسا ہی کمال ہوں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس ذات نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد خود فخر محسوس کرنے لگا، فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد فخر نہیں کیا، جنت کو بنانے کے بعد خلق کرنے کے بعد فخر نہیں محسوس کیا، یعنی درختوں کو بنانے کے بعد نہیں فخر کیا، آسمانوں کو سجانے کے بعد نہیں فخر کیا، فخر کیا تو انسان کو خلق کرنے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی خود فرما رہا ہے کہ میری شان دیکھو یہ ہے میرے بندے، میری شان دیکھو یہ ہے میرے انسان، اور جن کو میں خلق کر رہا ہوں خود فرما کر نہیں، یعنی ہو جا تو ہو گیا ہے، نہیں، ہم نے اہتمام کیا ہے، ہم نے انتظامات کیے ہیں، ہم نے اس کی مٹی لے کر اس کو سجایا ہے، اس کو بنایا ہے، اپنے دست قدرت سے ڈھونڈتے رہے ہیں، اپنے انوار و تجلیات سے اس کو تیار کرتے رہے ہیں، ہم اس کو تیار کرتے رہے، ہم اسے پیار کرتے رہے ہیں، اور ہم اس پر انوار و تجلیات کی بارش کرتے رہے ہیں۔ حضور سنیے گا، ہمارے رزق کے لیے آسمان سے بارش برستی ہے، ہمارے رزق کے لیے آسمان سے بارش برستی ہے، ہمارے وجود کی تخلیق کے لیے خالق کائنات اپنے انوار کی بارش برساتا ہے۔ اور اس ذات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ اکبر، وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں بچوں کے لیے آسان جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو زیتون کی قسم اٹھا رہا ہے، خیر تو ہے نا، تو انجیل کی قسم اٹھا رہا ہے، خیریت تو ہے نا، تو طور سینہ کی تو قسم اٹھا رہا ہے، خیریت تو ہے نا مولا، تو عمل والے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، خیریت تو ہے نا۔ آگے جواب ملتا ہے کہ میں انسان کو خلق کرنے لگا ہوں، میں نے انسان کی تخلیق کی ہے، یعنی میں نے طور سینہ کی قسم اٹھائی، میں نے انجیل کی قسم اٹھائی، میں نے زیتون کی قسم اٹھائی، میں نے صرف اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ مجھے بتائیں، حساب کر کے بتائیں کتنا خوبصورت ہوگا جو خالق کائنات فرما کہ میں نے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، ہر کمپنی چیز کو بنا کر بیچ دیتی ہے، پنکھا بنا کر بیچ دیا ہے، ہر چیز بنا کر دے دی جاتی ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ نہیں، تیری حیات، تیری زندگی کی ڈوریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تو ہمیں چھوڑ جاتا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑ جاتے، ہم تجھے نہیں چھوڑتے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تو سو جاتا ہے، تو مر جاتا ہے، تو اپنی سانسوں کا محتاج ہوتا ہے، لوٹے یا نہ لوٹے، ہم ہیں تیرے سانسوں کی حفاظت فرمانے والے، ہم ہیں تیری حفاظت فرمانے والے۔ کتنا قریب ہے، سنیے اس آیت کے تحت میں کر رہا ہوں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، محبوب آپ کہیں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کس کے شر سے؟ آگے فرمایا مالک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کا نام نہیں لیا اور سرکار کو فرمایا، سرکار کا نام لیا، سرکار کو فرمایا ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا خالق، لوگوں کا مالک، الہ الناس ہے نا، الہ الناس، مالک الناس، لوگوں کا خالق، لوگوں کا الہ، لوگوں کا مالک۔ فرمایا کہ اے اللہ تو لوگوں کی بات کر رہا ہے اور اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، قل اعوذ، آپ پناہ مانگے کس سے؟ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اس کی حفاظت میں آئیں، اس کے حصار میں آئیں، شیطان کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، جو چھپ کر، جو پلٹ کر، جو بار بار، جو چھپا کر وسوسے ڈالتا ہے۔ بسم اللہ۔
جو چھپ چھپا کر وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جن ہو یا انسان ہو، جنات کے بھی شر سے تیری پناہ، انسانوں کے شر سے بھی تیری پناہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون فرما رہے؟ سرکار فرما رہے ہیں، ہے قرآن کی آیت، ہے قرآن کی سورہ، سرکار فرما رہے ہیں کتنا پیار ہے رب کریم کو اپنے حبیب کی ذات کے ساتھ، کس انداز میں تحفظ کر رہا ہے، کس انداز میں خیال کر رہا ہے۔ حضور سن لیجئے، دشمنوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، تلواریں لی ہوئی ہیں، ننگی تلواریں زہر میں ڈوبی ہوئی ہیں، رسول پاک بستر پر سوئے ہوئے ہیں بڑی بے نیازی کے ساتھ، بڑی بے نیازی کے ساتھ، اور ادھر دشمن نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، دشمن بار بار اوپر سے دیکھتا ہے، کب اٹھتا ہے محمد اس کو قتل کرتا ہے، لیکن خالق کی کائنات میں تو فرما چکا تھا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سرکار مطمئن تھے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو علم دیا، ہدایت بھی دی ہے، لیکن نبی کا جو علم ہوتا ہے نا وہ علم الیقین ہے، علم الیقین نہیں ہوتا، عین الیقین بھی نہیں ہوتا، حق الیقین بھی نہیں ہوتا۔ سنیے، علم الیقین جو علم کے ذریعے سے علم حاصل ہو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، عین الیقین جو آپ کے ذریعے سے علم حاصل ہو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، حق الیقین جو نظاروں سے حاصل ہو، دیکھنے سے حاصل ہو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن رسول پاک آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، علم سے ادراک بھی کرتے ہیں، معرفت بھی رکھتے ہیں۔ حضور قرآن نازل نہیں ہوئے نماز پہلے پڑھ رہے ہیں، قرآن نازل نہیں عبادت پہلے کر رہے ہیں، یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، ہمیں پڑھایا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ میرے محبوب ہو کر، میرے نبی ہو کر کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ پھر تم تو محتاج ہو، تمہیں تو ضرورت ہے، تم اس کی پناہ میں کیوں نہیں آتے، تم اس کی حفاظت میں کیوں نہیں آتے؟ آسان جملہ، عشاء کی نماز پڑھو، صبح کی نماز کی نیت کر کے سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھیں، اور آج کا میں ٹائم بتا رہا ہوں، آج کا جو صبح کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے وہ 8 بجے ہے، 8 بجے سے آپ صبح تک چلے جائیں، کتنے گھنٹے، اذان تک بھی بندہ سویا رہے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، عشاء کی اذان اٹھیں، خیرات مانگیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں؟ سو جائیں، یا اللہ صبح کی نماز کا انتظار ہے۔ اب سنیے کتنی مرتبہ سانس آتی ہے، کتنی مرتبہ جاتی ہے، کسی پڑھے لکھے بندے سے حساب کروا لینا، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں یہ سانس نہیں، میرے فرشتوں یہ سانس نہیں، یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میری عبادت ہے۔ کلمت بدلی، بدلے کتنی مرتبہ بدلی، فرمایا کہ یہ کلمت نہیں، یہ میری عبادت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کروڑوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دائیں لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بائیں لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صرف عشاء کی نماز پڑھ کر 2 سورتیں پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، یہ میرے قبلہ صاحب وظیفہ نہیں بتا رہے، حضور کی قبلہ یہ وظیفہ نہیں بتا رہے، میرے مرشد نے یہ وظیفہ نہیں بتایا، یہ خود کریم آقا وظیفہ بتا رہے ہیں، اور پتہ ہے عمل کس سے کروا رہے ہیں؟ ہماری امی حضور سے، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پاک سے عمل کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پڑھو مجھ پر دم کرو، یہ پڑھو مجھ پر دم کرو، میرے جسم پر پھونک دو، میرے جسم پر ہاتھ پھیر دو۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن میں شفا ہے، سنیں اگلا جملہ، قرآن میں شفا ہے، مگر پڑھنے والا بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کی زبان میں بھی تاثیر ہونی چاہیے۔ میں نے عائشہ سے کہا، میں نے کسی بازار میں جاتی ہوئی کسی اور عورت سے نہیں کہا کہ دم کر دے، میں نے بھی اس ہستی سے کہا ہے جو صدیق کی بیٹی ہے۔
سو جاؤ نماز پڑھتا، اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ویسے حضور محترم میرے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ بندے اتنے آئیں گے۔ سچی بات، ابھی بندے کافی سارے نہیں ہیں، سالات نہیں ہے، علماء نہیں ہے، کیونکہ آج کی جو رات ہے اس وجہ سے بھی، تو یہ بہت سارے دوست اب آپ اپنا کاروبار چھوڑ گئے ہیں۔ میاں صاحب کی حاجی کی شادی ہے، شادی کے فنکشن سے فارغ ہو کر پہنچے، اور محترم جناب محمد ظفر چشتی صاحب سرگودے سے 2 ہفتے سے نہیں رہے، سرگودے سے یہاں پہنچے۔ پتہ وجہ کیا بنی؟ میں آج جب عشاء کی نماز پڑھا کر میں نے دیکھا ہے بندوں کو 3.25 صفحے، پھر جب میں سننے پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے کہا کہ بندے بہت کم آئے ہیں۔ میں نے پھر وطر شروع کر دی، وطر کی 3ری رکعت میں پہلے سجدے میں نے سر رکھا تو مجھے کہا مسجد بھر جائے گی، مجھے کہا کہ مسجد بھر جائے گی، تو میں نے کہا کہ بس اب بھر گئی۔ ہمیں بھی نماز میں یاد خیال آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آتے ہیں، ہمیں بھی خیال آتے ہیں لیکن یہی خیال آتے ہیں الحمدللہ۔ رات کو سویا تو یہی خیال ہے کہ صبح کو کون سی سورتوں کا درس دینا، کون سی آیات کا درس دینا، کیا پڑھنا ہے۔ رات کو 10 بجے 11 بجے تک صورتیں دیکھنی، رات کو یہی خیال آتے ہیں، رات کو یہی آیات ہے، یہی خیال آتا ہے۔ یہ ماں باپ کا احسان نہیں ہے، یہ سادات کی نظر اکرام نہیں ہے، یہ سیدہ کائنات کی دہلیز کی خیرات نہیں ہے۔ تو کیا میں کہوں کہ میں نے کوٹھیاں لے لی ہے، میں نے گاڑیاں لے لی ہیں، میں MP بن گیا ہوں، سادات کی کلام نوازی ہے، میں قرآن کی وجہ سے MLA بن گیا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں قرآن سے خیرات مانگتا ہوں اور قرآن سے ہی خیرات ملتی ہے۔ میں نے ایک بات ادھوری چھوڑی تھی، کیونکہ کچھ دوست آباد کچھ جوانوں کی کچھ بچوں کی توجہ ہٹ رہی تھی، وہ یہ بات تھی، میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے محنت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ پڑھا کرو بیٹا، پڑھا کرو، لیکن فخر پڑھائی پہ نہیں، ناز پڑھائی پہ نہیں، نماز 5 وقت پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، لیکن نماز پر فخر نہیں۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، فخر ناز صرف اس کی ذات پر ہے، اس کے فضل پر ہے، اس کی رحمت پر ہے کہ ہمیں صرف اس کی ذات پر ناز اور فخر کرنا ہے۔ اور سن لیجیے حضور، بچوں غور سے سننا، میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، اس محفل کے اندر کوئی کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے، میں قرآن سامنے رکھ کر مصنف پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس ذات کو خوش کرنے کی حق بات سنا رہا ہوں، وہ یہ ہے جہاں قرآن رک جاتا ہے، جہاں علم رک جاتا ہے، وہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اہل بیت ہے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اہل بیت ہے۔ سن لیجئے قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہی، قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہی، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کی 60 آیات مسلسل نازل ہوتی رہی، آخری آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے محبوب رک جا، آج کے بعد ان سے علمی گفتگو نہیں کرنی، ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، ان سے بحث نہیں ہوگی، علمی گفتگو نہیں ہوگی، علمی دلائل پورے ہو گئے، علمی دلائل پورے ہو گئے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ان کو کہہ دیں، تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم جاؤ اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں۔ لائے، سنیں، لائے، آج میں قبلہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں، وہ یہاں پر جو میں نے کیفیت
نہیں محسوس کی، اس میں سے میں آج کرنے لگا، کسی نے نہیں سنا، بالکل فخر سے نہیں کہا، میں مسلح کی برکت سے کہہ رہا ہوں۔ جو نکتہ بیان کر رہا ہوں یہ ہے، فرمایا کہ ان کو کہو تم اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں۔ رسول پاک اپنوں کو لے کے چلے، ایک اپنا بازو پہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک اپنا بازو پہ تھا، ایک اپنا ہاتھ میں تھا، اور ایک اپنا پیچھے تھا جو قدم مصطفیٰ پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ ایک وہ ہستی تھی جو ان کے قدم پہ قدم رکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں درمیان کی ہستی کا نام ابھی نہیں لینے لگا، جو آگے ہستی تھی جس کے قدم پر قدم رکھتے جا رہے تھے، آگے ہستی کا جو قدم تھا اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں، اور جو پیچھے تھا اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ بتاؤ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ، نبی اور ولی کے درمیان جو ہوگا، نبی آخری ہے، امام پہلا ہے، نبی آخری ہے، امام پہلا ہے۔ جو نبی اور امام کے درمیان ہوگا، جو نبی اور امام کے درمیان ہوگا، جس کو نبی بھی دیکھتا ہے، جس کو امام بھی دیکھتا ہے، جس کی آغوش میں امامت پڑ رہی ہے، جس کی آغوش میں امامت پڑ رہی ہے، نبی کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا تھا۔ نبی مصروف ترین ہستی کا نام ہے، مگر نماز پڑھی دہلیز بطول پر، نماز سے پہلے دہلیز بطول پر، جنگ پہ گئے تو دہلیز بطول پر، واپس لوٹے تو دہلیز بطول پر۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتا تو دیا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ارے بتا تو دیا ہے، آج تک تم نے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا تو ہے، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک بطول کے بیٹے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک بطول کی اولاد ہے۔ میں نے علی کی اولاد نہیں کہا، علی کی اولاد خود ان پر قربان ہوتی رہی ہے، علی کی اولاد تو خود کہتی رہی ہے، اے میرے پاک امام میں تجھے بھائی کیسے کہوں، میں تجھے بھائی کیسے کہوں، اے پاک امام میں تجھے بھائی کیسے کہوں، میں تجھ زہرا کا بیٹا تھوڑا ہوں۔ آپ سن لیجیے، آگے نبی ہے، پیچھے امام ہے، علی ہے، درمیان میں زہرا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے بلا لیا ہے اپنوں کو، اللہ نے بلا لیا اپنوں کو۔ سن لیجیے، اللہ نے بلا لیا ہے اپنوں کو، وہ اپنے نہیں لے آئے، کیونکہ ان کے مقابلے تک کوئی تھا ہی نہیں، ان کے جوڑ کا تھا ہی نہیں، کہاں سے لے آتے؟ بھائی جوڑ لڑتا ہے، برابر علم والے منازعہ کرتے ہیں۔ میں جو کسی مفتی سے مناظرہ کرنے چلا جاؤں، میری مجال ہے، بھائی مفتی سے مفتی مناظرہ کرے، مناظر اسلام سے مناظر اسلام مقابلہ کرے، مگر وہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے عقلمند تھے، بڑے باشعور تھے۔ شعور کس نے بخشا؟ سن لیجیے حضور، بالکل داد نہ دینا، لیکن میرے الفاظوں کو غور سے سنا۔ آپ کہیں گے آپ نے نہیں سنے، خیرات مل رہی ہے، خیرات مل رہی ہے، سن لیجیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، میں اس لیے عذاب نہیں بھیجتا، آپ ان میں موجود ہیں، میں عذاب نہیں بھیجتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میرا دل تو کرتا ہے، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں الفاظ میں کروں، میرا دل تو کرتا ہے میں کھول کے بیان کروں، لیکن قرآن پاک بالکل کل لفظوں میں اجازت نہیں دے رہا، میں ایک حد میں رہ کے بات کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، میں چاہتا تو یہی ان کو ہلاک کر دوں، ان کا کردار، ان کے کرتوت، جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، یا اللہ کون سی گالیاں دی ہیں؟ گالی آپ نے نہیں سنی، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اولاد کو میری طرف منسوب کر دیا ہے، اور پھر میری آیت کو عیسیٰ کو میری طرف منسوب کر دیا۔
یہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ گالی نہیں ہے میرے محبوب، مگر میں کیا کروں، اتنی بڑی گالی دی انہوں نے، میں کیا کروں، دل تو کرتا ہے کہ عذاب بھیج دوں، ان کو ہلاک کر دوں، مگر تو جو رہتا ہے، مگر تو جو رہتا ہے، یہ جملے سنیں، جس وقت یہ پانچوں ہستی ہیں اس میدان میں پہنچے، اس میدان میں ایسا باقاعدہ طور پر صفائی کر دی گئی تھی، درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر جھاڑو کی شکل میں صاف کر دیا گیا تھا میدان میں، کل میدان لگے گا۔ اس میدان میں جب سرکار دوارا نے قدم رکھا، زہرا پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکا، زہرا پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکا، میں جملہ کہوں، زہرا پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی سے پوچھا جو ہستی خود زہرا پاک کی بارگاہ میں سالن، روٹی، فروٹ، کوئی چیز بھی سکاتے تھے، وہ دینے کے لیے جاتے تھے، اس ہستی کا نام ہے سلمان فارسی، اس کا کوئی پردہ نہیں تھا، وہ دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، سیدہ پاک کے جانے کے بعد، کسی نے پوچھا سلمان فارسی سے کہ تم نے تو دیکھا تھا، تم تو جاتے تھے کیونکہ پردہ ہی نہیں تھا تیرا، تو نے تو دیکھا تھا علی اور زہرا کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا ہوش سے بات کر، ہوش سے بات کر، بندے میں کوئی شرم ہوتی ہے؟ ارے میں نے تو زہرا کے در کو بھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو زہرا کے گھر کو نہیں دیکھا، میں نے تو ان کی دیواروں کو نہیں دیکھا، ارے میں تو آنکھیں بند کر کے جاتا تھا، یوں لگتا تھا کوئی اندھا آیا ہے، میں نے تو ان کے فرش کو بھی نہیں دیکھا۔ تو سوال کرتا ہے میں نے ان کو نالین کو بھی نہیں دیکھا، فرش کو نہیں پردہ تھا، مگر میرا تو اندر سے ہی پردہ تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زہرا کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر ادھر سے ادھر دیکھیے میری طرف، ادھر سے جو ان سب کا بڑا تھا نا، ان کا جو سردار تھا، نجران سے آئے عیسائیوں میں جو بڑا تھا، ان کے ابرو لٹکے ہوئے تھے، آنکھیں دبی ہوئی تھی، بوڑھا بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور وہ اس انداز میں آنکھوں کو کھول کے دیکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ رکھا اور یوں کیا، کہا کہ میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک محمد ہے، باقیوں کو ہم نہیں جانتے، سنیں، ایک محمد ہے، باقیوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہے کہ پردہ دار ہے محمد کے پیچھے۔ انہوں نے کہا چپ کر، چپ کر، اگلی بات نہیں کرنی، پیسوں کا انتظام کرو، جزیہ دو، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، ان کا بابا کہہ رہا، ان کا ایمان کہہ رہا، ان کا رابر کہہ رہا، ان سے مناظرہ، ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بابا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جو ہستی اب میں دیکھ رہا ہوں، اب جو ہستی میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے پہاڑ کو کہا ہٹ جا، ہٹ جائے گا، انہوں نے پہاڑوں کو کہا کہ ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے، ارے بس بس، ان سے مناظرہ نہیں، ان سے مقابلہ نہیں، سن لیجیے کوئی قبلہ، خدا کے لیے سن لیجیے، یہ میں خیرات مانگ رہا۔ پھر کیا تھا حضور؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر ہم سے نہیں مباہلہ کرتے، میں دیکھ رہا تھا کہ اہل خدا قریب آ چکا تھا، ان کے سروں کے قریب آ چکا تھا، سنیں نا اپنے حدیث بات، ان کے سروں کے قریب خدا کا عذاب آ چکا تھا۔ سرکار تشریف فرما ہے، خدا عذاب نہیں بھیجتا، قرآن کی آیت حق ہے، سنیں قرآن کی آیت حق ہے، لیکن آج خدا کے قہر و غضب کو ٹالنے والی ہستی صرف اور صرف خدا کے قہر و غضب کو ٹالنے والی ہستی صرف اور صرف وہ ہے جس کو مصطفیٰ بھی دیکھتا ہے، مرتضیٰ بھی دیکھتا ہے، جس کی رضا مرتضیٰ بھی چاہتے ہیں، مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں۔ حضور آج الحمدللہ قرآن کریم کے 114 صورتیں مکمل ہو گئی، آپ کو مبارک ہو، اب میں دعا کو آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اور دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ مبارک قرآن پاک ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ دو چیزیں جتنے آئے سارے مبارک ہو جی،
خدمت کے لیے حاضر پیش کروں آج کیونکہ شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ ہمارے کریم آقا کو خالق کائنات نے دو آپ کی شاہیان شان موج سے عطا کیا۔ قبلہ مولانا صاحب تشریف فرمائیں، حضور آپ تشریف فرمائیں۔ ایک قرآن ہے، ایک معراج ہے، ایک قرآن ہے، ایک معراج ہے۔ قرآن کیسا ہے؟ گفتگو سنیے گا۔ قرآن کیسا ہے؟ بے مثل۔ قرآن کیسا ہے؟ لا ریب۔ قرآن کیسا ہے؟ جس میں سب کچھ ہے۔ بلا اصغر من ذالک بلا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا ذکر اس امام مبین میں موجود ہے۔ واقعات موجود ہیں، قصص موجود ہے، کہانیاں موجود ہے، تباہی موجود ہے، جس قوم کو جس وجہ سے غرق کیا موجود ہے واقعہ، جس نبی کو جو دیا واقعہ موجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس نبی کو جو دیا موجود ہے۔ تورات کا ذکر اس میں موجود ہے، انجیل کا ذکر اس میں موجود ہے، زبور اس میں موجود ہے، زبور اس میں موجود ہے۔ قرآن نے گفتگو کو سمیٹ کر کہا یہ قرآن وہ ہے جس کو میں ام الکتاب کہہ رہا ہوں، جس کو میں ام الکتاب کہہ رہا ہوں، جو کتابوں کی اصل ہے، جو کتابوں کی ماں ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا شاید کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مذہبی سکالر نے اس بات کو جھٹلائے۔ جب میں نے اس آیت کو غور سے پڑھا میں نے کہا مجھے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہنی کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا ہے۔ میں نے جب قرآن کریم کو غور سے پڑھا، سنیے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جب میں نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا وہ یہ ہے قرآن کریم کی سورہ رعد، سورہ رعد، سورہ رعد کی آخری آیت۔ ایسا تھا کہ رسول پاک کی تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت علی کی عمر مبارک صرف 10-12 سال کی، بچے تھے۔ سرکار بار بار کہتے تھے آؤ پہاڑ پہ پیغام حق سنایا، آؤ گھر میں پیغام حق سنایا، پھر غاروں میں، دروں میں، پھر حرم میں، آؤ پیغام حق کی طرف۔ لوگ نہیں مان رہے تھے، رسول پاک پریشان تھے۔ توجہ، رسول پاک پریشان تھے، آپ بہت پریشان تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے محبوب کوئی تجھے نہیں مانتا تو نہ مانے، کوئی تجھے رسول نہیں مانتا تو نہ مانے۔ میرے محبوب، میرے نبی، تیری رسالت کا ایک گواہ، تیری رسالت کا ایک گواہ میں ہوں۔ ایک تیری رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سمجھیے بینی و بینکم، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ ان کے اور آپ کے درمیان دو گواہ ہیں جو نہیں مانتے، اور آپ ان کے درمیان دو گواہ ہیں۔ ایک گواہ اللہ ہے، ایک گواہ علی ہے۔ ایک گواہ اللہ ہے، ایک گواہ علی ہے۔ کس کے ساتھ گواہ بنایا؟ کس کو گواہ بنایا؟ اور فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ میں کروں حضرت علی فرماتے کہ لوگوں گھبراؤ نہیں کہ تم اگر قرآن سے دور ہو، تم کہتے ہیں قرآن سے نہیں پوچھتے، آؤ زبور سے بتاؤں گا، آؤ انجیل سے بتاؤں گا، آؤ تورات سے بتاؤں گا، کیونکہ میں قرآن کے ذریعے سے تورات بھی جانتا ہوں، انجیل کو بھی جانتا ہوں، زبور کو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ اصل کتاب ہے۔ آپ سنیے حضور موعود صاحب معراج، اجازت ہے؟ معراج کہنے کے لیے تو بڑا آسان لفظ ہے، لیکن جب لفظ معراج آتا ہے بات تو صرف ایک ہی ہستی کی طرف جاتی ہے۔ ایسا غور نہیں کیا؟ جب معراج کی بات آتی ہے تو بات تو صرف ایک ہستی کی طرف جاتی ہے۔ غلط کیا؟ بھئی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی مہمان نہیں، آپ میرے مہربان ہیں۔ جب معراج کی بات آتی ہے تو ایک ہی ہستی کی طرف جاتی ہے بات، پھر دوسرا سوال ہی نہیں کہ وہ ہستی کہاں گئی اور اس ہستی کو کون لے گیا، اس ہستی کو کون لے گیا۔ میں بالکل مختصر بات کرتا ہوں، یہ واقعہ سنے ہوئے سرکاری تو عالم چلے، خالق کائنات نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، میں نہیں گیا، وہ لے گیا۔ اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، سنیں، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جبریل کو آواز دی، جبریل اوپر بیٹھا تھا، جبریل کو آواز دی، جبریل اوپر بیٹھا تھا، جبریل جی مالک فرمایا تجھے معلوم ہے کہ میرا خلیل اب ذبح کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا، اب کیونکہ خلیل مخاطب ہوا چھری سے اور خلیل نے چھری کو کہہ دیا ہے اب تجھے کاٹنا ہوگا، اب یہ کاٹے گی، اب یہ کاٹے گی۔ اب دیکھ جبریل چھری کیونکہ گردن پہ رکھ دی ہے، گردن پہ رکھ دی ہے، صرف آگے کر رہی ہے، پھر پیچھے ہونی ہے، اس نے کاٹ دینا کیونکہ چھری کو حکم دے چکا ہے خلیل، اور خلیل بڑی ہی کیفیت میں کہہ چکا ہے چھری جب وہ راضی ہے، جب یہ راضی ہے، جب میں راضی ہوں، تو کون ہوتی ہے، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ راضی ہے، یہ راضی ہے، میں راضی ہوں، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اے جبریل حکم دے چکا ہے چھری کو، اب چھری اس نے رکھ دی ہے، دیر کتنی ہے، یوں جائے گی یوں آئے گی، ادھر جائے گی ادھر آئے گی، آگے ہوگی پیچھے ہوگی، لہذا جبریل جلدی کر دمبا اٹھا نیچے رکھ اسماعیل کو اٹھا دے۔ جبریل نے کیا، بتائیں کتنے گھنٹے لگے، بتائیں کتنے گھنٹے لگے، کتنے منٹ لگے، کتنے سیکنڈ لگے؟ یہ اس کی طاقت ہے جو اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جو اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے سبحان اللذی، وہ فرما رہا ہے سبحان اللذی اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا، میں رات کے تھوڑے حصے میں لے گیا ہوں۔ رات کا تھوڑا حصہ کتنا ہے؟ رات کا تھوڑا حصہ کتنا ہے؟ وہ ذات ارض و سما کا مالک، وہ فرماتا ہے جو کچھ ارض و سما میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، یہ قلیل ہے، یہ جو کچھ ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا سا ہے، یہ مخلوق کی روزی بھی قلیل ہے، یہ مخلوق بھی قلیل ہے، یہ کھانے پینے کی اشیاء بھی قلیل ہے، اور وہ رات کے قلیل حصے میں لے کے گیا ہے، وہ رات کے قلیل حصے میں لے کے گیا۔ قبلہ میں دعا لینے کے لیے میں گفتگو کو آگے پہنچا دوں۔ سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، قرآن کی آیت ہے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی ہی نبی، آپ جس کے امتی نبی ہوں، میں نے جلدی کہہ دیا دوست فرمان نہ کرے، جس کے امتی نبی ہوں، جس کے مقتدی نبی ہوں، جس کا استقبال نبی کر رہے ہو، جس کا احترام نبی کر رہے ہو، رسول کھڑے ہیں، سرکار فرماتے کہ بس میرے ہاتھ سے پکڑا، پہلی سال میں پہنچے مجھے خیال آیا امامت بھی ہوگی، نماز پڑھائی جائے گی، اگر امامت ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ حق ہے آدم پڑھائے، آدم پڑھائے، اور اگر یہ بات ہے کہ جس کو امام خود اس نے بنایا ہے، قبلہ غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے آزمایا، تو ہر آزمائش پر پورا ہوتا، آج ہم اعلان کر رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے پوری انسانیت کا امام بنا دیا، جو پوری انسانیت کا امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ پھر اگر امام سونا ہونا چاہیے تو یوسف پڑھائے گا، پھر نبی حسب نسب والا ہونا چاہیے تو پھر اسحاق کو پڑھانا چاہیے، جس کا بابا بھی نبی، جس کا بیٹا بھی نبی، جس کا پوتا بھی نبی، اس کو پڑھانا چاہیے، نسب والا ہونا چاہیے۔ میں بات کو اپنے الفاظ میں نسب کرنا چاہتا ہوں، سادے الفاظ ہے، بالکل سادے، میری طرف دیکھیے، یہاں پر آج الحمدللہ اس مسجد میں 100 بندہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، علامہ صاحب جانتے ہیں مفتی ہے ماشاءاللہ، فقہ کی بات ہے، ہم 100 بندے میں سے دیکھیں گے نماز کون پڑھائے، 100 بندے میں سے 99 بندہ غیر سید ہے، ایک سید ہے تو سید نماز پڑھائے، سب سید ہے تو پھر کون پڑھائے، جو ان میں بڑی عمر کا ہوگا وہ پڑھائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر سارے بڑی عمر کے ہیں پھر فرمایا کہ جس کا نسب زیادہ اچھا ہو وہ پڑھائے گا، جس کا علم زیادہ ہو وہ پڑھائے گا، جو عمر میں زیادہ ہو وہ پڑھائے گا، جو سونا ہو وہ پڑھائے گا۔ ابراہیم بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود ہے، بڑی عمر کا بابا آدم بھی موجود ہے، سارے نبی موجود
موجود ہے، تورات والا بھی موجود ہے، انجیل والا بھی موجود ہے، انجیل والے سے بڑا عالم بھی ہے، زبور والے سے بڑا عالم بھی ہے، سورہ قرآن پڑھنے والا بھی ہے، عمر میں سب سے بڑا بھی ہے، نفس میں سب سے اعلیٰ بھی ہے، لہذا اس کو مصنف پہ کھڑا کیا جائے۔ جب نگاہ پڑی جبریل کی، نگاہ نہیں ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ یہ امتیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، یہ غیر نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ ہیں جو نبیوں کو نماز پڑھائیں، آپ ہیں جو نبیوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضور بات آگے چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا، نعت پڑھی گئی ہے تو میرا دل کر رہا تھا میں قرآن پاک کی صورت کھولی ہے، توجہ کیجیے گا۔ کوئی حد نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی بھی بارڈر نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ رسول پاک، رسول پاک کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آج بھی میرا بچہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان یہ بڑھاتے ہیں، میں کہا کون ہے جو بڑھا سکتا ہے؟ مجھے بتانا کون ہے جو بڑھا سکتا ہے؟ نہیں جی وہ حد سے بڑھاتے تھے، میں کہا یہ پہلے ہمیں کہا جاتا تھا یہ سرکار کی شان بڑھاتے ہیں، شان بڑھاتے نہیں سرکار کی، حد سے بڑھا دیتے ہیں، خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ لو جی یہ تو پھر عیسائیوں والا خدا ان کے پاس کوئی ہوگا نا، جس کا کوئی بیٹا بھی ہو، جس کا کوئی پوتا بھی ہو، جس کا کوئی شریک بھی ہو۔ ہمارا خدا تو وہ ہے جس کو رسول پاک نے کہا قل هو اللہ احد، ہمارا یہ خدا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کا ہم پلے ہی نہیں ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا، یہ بات اسرا کی ہو رہی ہے، سبحان الذی کی ہو رہی ہے، رسول پاک چلے گئے، بڑھتے گئے، چلتے گئے، ایک مقام وہ آیا جہاں جبریل رک گئے، فرشتے رک گئے، جبریل نے خود کہا کہ میں آگے نہیں جاتا، ہماری یہی سرحد ہے، ہمارا